تجھے مڑ کر دیکھنا ایسا ہی ہے جیسا کوئی اندھا ہونے کے بعد پھر سے آنکھیں پالے۔ سہانا 2-3 دن بعد اپنے پاپا کے گھر سے واپس سلطان مینشن آئی تھی۔ شاہزین نے اپنے روم کی کھڑکی سے اسے آتا دیکھا تھا۔ پھر ربیہ نے اسے گھر میں چل رہی ساری پرابلمز بتائی تھی۔ اب وہ کچن میں حرم کے لیے سوپ بنا رہی تھی۔ جب شاہزین کچن میں داخل ہوا، کسی اور کو کچن میں نہ پا کر وہ واپس جانے کے لیے مڑا، جب ایک مہربان سی کھنک کانوں میں سنائی دی۔ کچھ چاہیے آپ کو؟ سہانا نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ادھر مسکان گہری ہوئی، ڈمپل ابھرا، جس کے درشن کرنے کے لیے سہانا بے قرار تھی، مگر وہ ظالم بنا فوراً چھپا گیا۔ واپس مڑا، سر میں درد تھا، چائے پینی تھی، مگر یہاں تو کسی کو خیال ہی نہیں ہے۔ چھوڑو، میں بنا دیتی ہوں، وہ منمنائی۔ گڈ، میرے روم میں دے جانا، وہ کہتا اپنے روم میں چلا گیا۔ سہانا کی روح فنا ہوئی، مگر سوپ تو ریڈی تھا۔ وہ سوپ باؤل میں ڈال کر حرم اور نینا کو دے آئے۔ نینا تو اسے شروع دن سے بہت سویٹ اور پیاری لگتی تھی، اب تو اور بھی انسیت سی ہو گئی تھی۔ فوراً آ کر چائے بنائی، کپ میں ڈال کر اب اس کے روم تک جانا موت نظر آ رہی تھی، مگر جی کڑا کر کے اس کے روم تک آ ہی گئی۔ ڈور ہلکا سا ناک کیا، یس کم ان۔ وہ جو منتظر ہی بیٹھا تھا فوراً سیدھا ہو کر بیٹھا۔ ان دنوں اس نے سہانا کو شاعری اور اوٹ پٹانگ میسیجز سینڈ کر کے خوب ناک میں دم کیا تھا۔ وہ ڈری سہمی رہنے لگی تھی۔ اب بھی روم میں آ کر ٹیبل پر کپ رکھا اور واپس مڑنے لگی، تبھی کچھ خیال آنے پر واپس مڑی اور بری طرح انگلیاں چٹانے لگی۔ شاہزین نے بغور اسے دیکھا۔ ریڈ کرتی شلوار میں دوپٹہ اوڑھے وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ کچھ کہنا ہے؟ جی، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی مجھے پریشان کرتا ہے، آپ نے کہا میرا وہم ہے۔ یہ وہم نہیں، یہ دیکھیں یہ میسیجز۔ سہانا نے اپنا فون اس کے آگے کیا، جو کہ اس نے تھام کر سائڈ پر رکھ دیا۔ سہانا کو حیرت ہوئی۔ اسے چھوڑو، میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں، کیا کہتا ہے وہ؟ شاہزین لاپرواہی سے بولا اور اب اس کے مقابل پینٹ کے پاکٹوں میں ہاتھ ڈالے بے نیازی سا کھڑا تھا۔ عجیب اوٹ پٹانگ سے میسیجز ہوتے ہیں اور شاعری، وہ نگاہیں جھکا کر بولی۔ کیا سناؤ؟ شاہ اطمینان سے بولا۔ اس کی فرمائش پر سہانا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے حیرت سے دیکھا۔ شاہزین کے قدم آگے بڑھ رہے تھے اور سہانا کی لاشعوری طور پر پیچھے، پھر جب پیچھے دیوار آئی تو اسے رکنا پڑا۔ شاہزین نے اس کی دائیں بائیں دیوار پر ہاتھ رکھے۔ میں نے پوچھا کیا شاعری بھیجتا ہے، مجھے سنا؟ وہ پھر اطمینان سے بولا۔ مجھے نہیں سنانی، جانے دے مجھے، وہ جھنجھلا کر بولی۔ وہ کیا مسئلہ سنا رہی تھی اور مسٹر اکرو کی انوکھی فرمائش کا پروگرام جاری ہو گیا تھا۔ پہلے تو سنا دیا کرتی تھی، وہ لاپرواہی سے بولا تو حرفت سے اس کا چہرہ سرخ ہوا، مگر شاہزین نے اچانک جھک کر اس کے کان کے قریب اسی محسوس سرگوشی میں محسوس فقرہ دہرایا۔ دل کو یہ آرزو تھی کوئی دلربا ملے۔ سہانا کا وجود زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا، جو اب شرارت سے گہرا سا مسکرا رہا تھا۔ اب نظر ہاتھ پر پڑی تو اپنے دانتوں کا نشان بھی نظر آیا۔ سیکنڈوں میں اس کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی۔ آپ شاہزین، وہ آپ تھے؟ تو آپ نے اس طرح بدلا لیا مجھ سے، میرا کانفیڈنس بریک کر کے، میری عزت نفس کو مجروح کر کے؟ سہانا نے شکوہ کیا۔ شاہزین کا ڈمپل غائب ہوا۔ نو سہانا، ایسا، مگر وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر غصے سے وہاں سے جا چکی تھی۔ لو جی، نواں کٹا کھل گیا جے۔ شاہزین نے ماتھا پیٹا۔ بیوقوف پاگل لڑکی، بلکہ واقعی سہانا بیبی ہے۔ سارے رومانٹک موڈ کی بینڈ بجا دی۔ شاہزین نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے سرد آ بڑھی۔ چھوڑوں گا نہیں تمہیں تو میں سہانا بیبی، اس نے دانت کچکچائے۔ فریحہ اور جلال واپس جا چکے تھے، مگر جہاں نے کچھ دن اور رکنے کا بولا تھا۔ شام کا وقت تھا، وہ اپنے والدین کو ایئرپورٹ پر چھوڑ کر آیا تھا۔ اب خیال آیا کیوں نہ ربیہ کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر جایا جائے اور باہر کھانا کھایا جائے۔ خیال تو اچھا ہے،
ذوحان جلال جعفری وہ حرم سے پوچھ کر ربیہ کے روم تک آیا۔ دروازہ ناک کر کے اندر داخل ہوا تو وہ سامنے ہی بیڈ پر بیٹھی کارٹون دیکھنے میں مگن تھی۔ ذوحان نے ٹھنڈی سانس بھری۔ ارے آئیے ذوحان با، میرا مطلب ہے بیٹھے۔ نہیں بیٹھنا نہیں، چلو ڈرائیو پر چلتے ہیں، باہر ڈنر بھی کریں گے۔ مگر میں تو صرف ڈیڈ اور زین بھائی کے ساتھ باہر جاتی ہوں، وہ اطمینان سے بولی۔ مگر اب میرے ساتھ بھی جا سکتی ہو نا، ذوحان جھنجھلا کر بولا۔ صرف ایک شرط پر۔ اب اس نے ذوحان کے دماغ کا بینڈ بجانے کا فل پروف پروگرام بنایا تھا۔ وہ کیا؟ وہ حیرت سے بولا۔ میرے کچھ سوالوں کے صحیح جواب دیں تو میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ اچھا پوچھو، ذوحان نے اطمینان سے کہا۔ مگر اچھا تو یہ بتائیے وہ کون سا ڈریس ہے جو ہم پہنتے نہیں؟ ذوحان نے طوطے اڑے۔ ذوحان کے طوطے اڑے بہت سوچا مگر نہیں پتا، ہار گیا۔ ایڈریس ہاں وہ کھلکھلائی۔ ذوحان نے اسے گھورا۔ اوکے دوسرا سوال، اگر درخت ہم انسانوں جیسے ہوتے تو ان کا کیا نام ہوتا؟ اف کہاں پھنس گیا، ذوحان جھنجھلا گیا۔ نہیں پتا، تم بتاؤ۔ پیپل۔ پیپل کے پیڑ، ہاں۔ پھر ہنستی چلی گئی۔ ذوحان کا دل کیا ماتھا پیٹ لے۔ اس چھوٹے پیکٹ بڑے دھماکے کو دیکھا جو پیٹ پکڑ کر ہنس رہی تھی۔ اچھا ایک اور۔ وہ شہادت کی انگلی اٹھا کر منت بڑے انداز میں بولی۔ نو، ذوحان تڑہ کر بولا۔ صرف ایک بتائے۔ ایک چڑیا بھوکی ہے، سامنے کھیر کا پیالہ ہے، وہ کیوں نہیں کھا رہی کھیر؟ ربیہ سنجیدہ سی ہوئی۔ کیونکہ کھیر خراب ہوگی، زہریلی ہوگی یا ایسا کچھ؟ ذوحان نے تکا لگایا۔ نہیں بلکہ بالکل ٹھیک ہے، ربیہ نے جواب ریجیکٹ کیا۔ مجھے نہیں پتا، تم بتاؤ۔ کیونکہ چڑیا کو شوگر ہے، ہاں۔ ایک مرتبہ پھر ہنسی۔ یہ دیکھو میری ماں، میرے جڑے ہاتھ، کہیں نہیں جا رہا تمہیں، یہیں بیٹھو تم، اور کہتا وہ ہاتھ سے گدھے کے سر سے سین کی طرح غائب ہو گیا۔ ربیہ بے تحاشا ہنسی، اپنی سینڈل پہن کر اس کے پیچھے لپکی۔ اب آخر اتنا تانگ کر کے اب جی بھی تو ڈیلی کروانی تھی۔ آئس کریم کھا کر ہفتے بعد بھی اپنے ایک مشن سے واپس لوٹا تھا۔ جاتے وقت جو اس کے ڈیڈ نے اسے فون کر کے اپنے آفس بلا کر کام کہا تھا وہ کام پورا کیے۔ اب وہ دھیرے قدم چلتا، فائل ہاتھ میں تھامے اپنے ڈیڈ کے آفس میں داخل ہوا تھا۔ شاویر فری ہی بیٹھا تھا، بیٹی کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھ کر، ڈیڈ مجھے سمجھ نہیں آئی، اتنی جلدی ڈی این اے کی رپورٹ نہیں آتی، مگر آپ کے اصرار پر میں نے یہ کام بہت جلد کروایا۔ یہ لیں اپنی رپورٹ اور بتائیے مسئلہ کیا ہے؟ وہ بہت الجھا ہوا تھا کہ اس کے ڈیڈ کو آخر یہ کیا سوجی تھی کہ کسی کا ڈی این کسی سے میچ کروایا تھا۔ وی نے وہ فائل ہاتھ میں لی۔ مسئلہ یہ تھا جونیئر کہ نینا اور شازیہ سلطان تمہارے چھوٹے پاپا شامر سلطان کی بیٹی ہے، جسے جولی نے بچپن میں کڈنیپ کر لیا تھا۔ وی نے سکون سے بولتے اپنے بیٹے کے سر پر بم پھوڑا۔ واٹ؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ڈیڈ؟ سچ بول رہا ہوں۔ اور پھر شاویر نے ساری حقیقت جونیئر کو بتا دی۔ وہ حیرت سے سنتا گیا۔ تو ڈیڈ اگر آپ کو سچائی پتہ کر چل ہی گئی تھی اور اس کی باڈی پر برتھ مارک بھی موجود ہے تو آپ نے ڈی این اے ٹیسٹ کیوں کروایا؟ وہ لاپرواہی سے باپ سے نظریں چراتا ونڈو کے باہر دیکھ کر بولا۔ یہ میں نے اپنے لیے نہیں، تمہارے ہاتھوں سے تمہارے لیے کروایا ہے۔ ایجنٹ ہونا ثبوت سے کام پہ مانتے نہیں، میرے سامنے کھول کر دیکھو اسے ڈیڈ پلیز۔ وہ حفت اور شرمندگی سے سرخ چہرہ لیے شاویر کو دیکھنے لگا۔ اچھا اسے میری خواہش ہی سمجھ لو، رپورٹ کھول کر دیکھو۔ شاویر کے چہرے پر سکون تھا۔ شازیہ نے اپنے ڈیڈ کی خواہش کے احترام رپورٹ کھول کر پڑھی تھی، جس میں صاف صاف لکھا تھا شامر سلطان اور نینا سلطان کے ڈی این اے بالکل میچ ہوتے ہیں۔ شازیہ کے رگوں پہ میں سکون کی لہر دوڑی۔ ڈیڈ بس بھی کریں۔ اس نے رپورٹ شاویر کے سامنے رکھی اور جھنجھلایا سا بولا۔ بس تو تم کرو شازیہ سلطان۔ شاویر سنجیدگی سے بولا۔ میری بات غور سے سننا اور سمجھنا جونیئر، اب تمہارا نینا سلطان کے بارے میں کیا گیا ہر شک و شبہ، ہر بد اعتمادی رد کی جاتی ہے۔ اب نہ سے فائدے میں رہو گے۔ تم نہیں جانتے حرم اور میر ان دنوں نینا کو لے کر کتنے ٹچی ہو رہے ہیں۔ اس بچے کے ساتھ تمہارا ذرا سا بھی بدسلوکی اب سلطان مینشن میں برداشت نہیں کی جائے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر اپنی بیوی سے ہاتھ دھونا نہیں چاہتے، اسے اپنی زندگی میں
ایک مقام دو، نہیں تو حرم اور میر کو اس ساتھ قدم لینے میں ایک پل بھی نہیں سوچیں گے۔ سوچ ہے ڈیڈ، آپ کی شاذر کا سرساتہ لہجہ شاویر چونکا مگر خاموشی سے بیٹے کو دیکھ گیا۔ یہ صرف سوچ ہی ہو سکتی ہے کسی کی ڈیڈ، اسے کوئی مجھ سے الگ کر سکتا ہے یا چھین سکتا ہے؟ وہ شاہزادہ سلطان کی ہے اور مرتے دم تک میری ہی رہے گی۔ میں تو اس کی سانسیں بھی اپنی دسترس میں چاہتا ہوں اور مجھے اسے الگ کیے جانے کی بات کی جا رہی ہے۔ اسٹرینج، اس کے لہجے میں الگ طرح کا جنون اور دیوانگی تھی۔ شاویر نے غور سے بیٹے کو دیکھا تو پھر بار بار کیوں چوٹ پہنچا رہے ہو اسے جونیئر؟ وہ الجھ کر کھڑا ہوا۔ مرہم بھی تو لگاتا ہوں ڈیڈ۔ کدھر جا رہے ہو؟ گھر جا رہا ہوں، وہ لاپرواہی سے بولا اور فوراً وہاں سے نکلا۔ شاویر کو ہنسی آئی۔ گدھا، وہ سلطان مینشن کے لاؤنج میں پہنچا تھا، سب وہیں موجود تھے۔ ویر نے بلند آواز میں سلام کیا اور اپنے روم میں آیا۔ ایک بے چینی، ایک بے قراری تھی اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ چین اور قرار کدھر ہے۔ روم میں آیا تو ڈریسنگ کے پیچھے کچھ کھٹ پٹ سنائی دی۔ دل کی مراد یوں پوری ہو جائے گی سوچا نہیں تھا۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی تھی سامنے نینا کو دیکھ کر، جو ڈریسنگ میں دھلی ہوئی آئرن شدہ شرٹ ترتیب سے رکھنے میں مصروف تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر ڈور لاک کیا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا استاق آیا۔ قدموں کی آہٹ سن کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو سٹپٹائی۔ ویر نے غور سے اس کا ہوائیاں اڑا چہرہ دیکھا۔ یہ کانچ کلرڈ آنکھیں ہمیشہ کہیں دیکھی دیکھی لگتی تھی۔ ہٹے سامنے سے، مجھے جانا ہے۔ وہ الماری بند کرتی اس کی طرف مڑتی کڑوا سا منہ بنا کر بولی۔ تمہارا زخم ٹھیک ہے؟ وہ پوچھ بیٹھا۔ آپ سے مطلب؟ ہٹے سامنے سے۔ آج اس کے لہجے میں کانفیڈنس تھا اور اکڑ بھی، کیونکہ ویر سلطان کے سامنے ذرا پانی ہی بڑھنے والی تھی۔ مجھے ہی تو مطلب ہے نینا شاہزادہ سلطان، تم سے۔ وہ کیا؟ ابھی بتاتا ہوں، بڑی تیزی سے۔ ویر نے اسے ڈریسنگ کی طرف گھما کر اسے ڈریسنگ کے ساتھ لگا کر کمر سے زپ کھولی تھی، کندھے سے شرٹ نیچے کھسکا کر زخم کے نشان پر دہکتے لب رکھے۔ نینا کی روح فنا ہوئی، بری طرح جھٹپٹائی۔ چھوڑے مجھے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ گھبرائی۔ اب ویر نے اس کی پیٹ پر ہاتھ لپیٹ کر اسے بری طرح اپنے سینے سے بھینچا۔ ایک ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر ڈریسنگ کے ساتھ لگایا ہوا تھا، جب پچھلی گردن جا بجا پرحدت ہونٹوں کو لمس محسوس ہوا۔ وہ دن میں ہی نینا کو چاند تارے دکھا گیا تھا۔ شاہزادہ چھوڑے مجھے۔ نہ چھوڑو تو، ویر اطمینان سے بولتا اسے اپنی جانب گھما کر ڈریسنگ سے لگایا۔ اس کے بہت قریب وہ نینا کی اتھر پتھر ہوتی دل کی دھڑکنیں تک سن سکتا تھا۔ تو میں ماما کو بلا لوں گی، نینا نے شاہزادہ کو اس دن والی دھمکی دی۔ ریلی؟ اور بلا کر انہیں لائیو شو دکھاؤ گی؟ بائی دا وے، کہو گی کیا کہ آئیے دیکھیں، اتنے دن بعد میرا شوہر گھر لوٹ کر مجھے سکون حاصل کر رہا ہے، آپ بھی دیکھ لیں؟ وہ بظاہر سنجیدگی سے کہتا اس کا مذاق اڑاتا بولا، مگر آنکھوں میں بے تحاشا شرارت تھی۔ شاہزادہ پیچھے۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی شاہزادہ نے اس کے گداز ہونٹوں سے اپنے لب لبائے تھے۔ نینا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور کرنے کی کوشش کی مگر ناکام۔ ویر کے عمل میں شدت اور لمس پر پرحدت پگھلتا ہوا تھا۔ نینا کی بیک بون میں سرسراہٹ ہوئی۔ ویر کی اتنی شدت بھرے لمس نے اس کی سانس اٹکائی۔ وہ اس کے بری طرح مچلنے کے باوجود خود کو سراب کرنے میں مصروف تھا جب دروازے پر ہلکی دستک ہوئی۔ وہ نرمی سے پیچھے ہٹا مگر ایک ہونہار نگاہ دروازے پر ڈالی تھی۔ نینا کو دیکھا تو وہ بری طرح اپنا سانس ہموار کرنے میں مصروف تھی۔ تبھی اس نے آگے بڑھ کر ہاتھ اس کی کمر کے پیچھے لے جا کر خود کی گئی گستاخ کا ازالہ کرتے ہوئے آدھا کھلی زپ بند کی تھی اس کا دوپٹہ۔ پھر ویر کے قدم بوسی کی۔ وہ بھاگنے لگی جب ایک مرتبہ پھر اس کی کلائی ویر کی دہکتی گرفت میں آئی تھی۔ جھٹکے سے پھر اپنی جانب کھینچا۔ دماغ ٹھکانے پر رکھا کرو نینا سلطان، ہر بار دوپٹہ بھول جاتی ہو میرے روم میں۔ دوپٹے کا کیا فائدہ، کسی دن خود کو بھی بھولو تو فائدہ بھی ہو، وہ کہتا اپنا ڈریس لے کر واش روم جا چکا تھا۔ نینا نے فوراً دوپٹہ اٹھایا۔ ہوں، ڈوریمون نہیں، یہ تو سر پھرے غسیلے جیان ہے۔ با کر دروازہ کھولا۔ ربیہ تھی۔ اپو آپ، میں تو بڑی ماما کے کہنے پر بھائی کو بلانے آئی تھی۔ وہ فریش ہو رہے ہیں، چلو۔ وہ ربیہ کو لیے اس
مانسٹر کی دستر سے دور گدے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہوئی تھی۔ 1 ہفتہ ہو چلا تھا متی کو اس کمرے میں رہتے۔ عریش نے دن رات ایک کر دیا تھا اس کا خیال رکھنے میں۔ اب تبدیلی یہ ہوئی تھی کہ متی نے اس بے حس شخص کے آگے مجھے جانے دو کی گردان لگانا چھوڑ دی تھی۔ عریش کہیں گیا ہوا تھا۔ موقع مناسب تھا اس پنجرے سے نکل کر فرار ہونے کا۔ اس نے سر سے پن نکال کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، جو کہ تھوڑی دیر بعد کامیاب بھی ہو گئی۔ دروازہ کھول کر دبے قدموں باہر آئی۔ بہت ہی خوابناک سا کاٹیج تھا۔ وہ کاٹیج سے نکلی، بیرونی دروازے کے پاس گارڈ بیٹھا تھا۔ اس نے تھوڑا آگے ہو کر ایک پتھر اٹھایا اور دوسری جانب اچھال دیا۔ گارڈ الرٹ ہوا، دوسری جانب دیکھنے گیا کہ کون ہے۔ برف باری مسلسل ہو رہی تھی۔ گارڈ وہاں سے ہٹا تو وہ بیرونی دروازہ پار کر گئی۔ سبز فراق، چوڑی دار پاجامہ، پاؤں میں سینڈل اور کندھوں پر صرف ایک گرم شال اور بیوقوف کی طرح اس برف باری میں نکل آئی تھی، مگر کچھ ہی دور جا کر ایک جانے پہچانے آہنی سینے سے پھر ٹکرائی۔ گھبرا کر سامنے دیکھا تو عریش کے چہرے اس قدر خطرناک تاثرات تھے کہ ایک مرتبہ تو متی کی بیک میں بھی سرسراہٹ ہو گئی۔ بہت جلد وہ اسے بازو سے نرمی سے تھامے واپس لانے لگا، مگر وہ مزاحمت کرنے لگی۔ چھوڑو مجھے عریش، چھوڑو، وہ جھنجھلائی، مگر عریش ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کر اپنے بازو میں اٹھا چکا تھا۔ چھوڑو مجھے، اس نے غراتے ہاتھ پیر چلائے۔ اسے واپس لاتے عریش کے چہرے پر اس قدر بھیانک سنجیدگی تھی کہ وہ اندر ہی اندر کام کر رہ گئی۔ وہ کاٹیج واپس آیا تھا۔ عریش کی باہوں میں میڈم کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھیں۔ عریش نے متی کو نیچے اتارا اور اس تھر تھر کانپتے اس کے جسم پر اپنی گرم شال پہنائی تھی۔ پھر وہ بیلٹ نکالے گارڈ کی جانب لپکا تھا اور اپنی بیلٹ سے اسے دھنکا تھا۔ متی خوف سے پھٹی آنکھوں سے عریش کا یہ جنونی روپ دیکھ رہی تھی۔ سر معاف کر دے، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ یو باسٹر، تمہاری اس لاپرواہی کا کیا نتیجہ نکل سکتا تھا جانتے ہو؟ اسے ٹھنڈ لگ سکتی تھی۔ عریش اسے دھیرے سے مسلسل بول رہا تھا۔ وہ راستہ بھٹک سکتی تھی مجھ سے، پھر دور جاتی، کوئی حادثہ ہو جاتا، کون ذمہ دار؟ سٹاپ، متی چلائی، چھوڑو اسے، پاگل انسان۔ وہ عریش کے سامنے آئی۔ عریش کا ہاتھ رکا۔ بیری ہٹو سامنے سے، وہ سرخ آنکھیں لیے بولا۔ متی نے پیچھے مڑ کر اس مسکین کو دیکھا۔ جاؤ تم، اپنا کام کرو۔ گارڈ سر جھکائے کھڑا تھا۔ میں نے کہا جاؤ۔ گارڈ باہر چلا گیا۔ اینڈ یو، وہ عریش کی جانب مڑی۔ بھاگی تو میں تھی، غلطی میں نے کی، سزا بھی مجھے دو، مارو مجھے، کم آن۔ وہ اس کے ساتھ